السلام علیکم، میرا نام عبدالرحیم ہے۔ میں مختلف احادیث کی کتابوں سے مختلف ٹاپکس پہ ویڈیوز بنا رہا ہوں۔ تو امام ابو یعلا موصلی کی جو مجموعہ احادیث ہیں ان سے کچھ حدیث ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 3137۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک یہودی ایک بچی کے پاس سے گزرا جس نے زیور پہن رکھا تھا۔ اس نے اس کا زیور چھین کے اسے کنویں میں ڈال دیا۔ بس جلدی پتہ چل گیا، اس کو پا لیا گیا، کنویں سے نکالا گیا تو اس میں ابھی زندگی باقی تھی۔ کسی نے کہا تجھے کس نے قتل کرنے کی کوشش کی؟ اس نے کہا فلاں یہودی نے۔ بس یہ معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قتل کروا دیا۔ ایک اور حدیث ہے 3138۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کیا کرو، بے شک سحری میں برکت ہے۔ ایک اور حدیث ہے 3139۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، کوئی شخص اس وقت مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی بھلائی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 3140۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مدینہ میں گھبراہٹ ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طلحہ کے گھوڑے پہ سوار ہوئے جو بہت چلنے والا تھا۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو فرمایا ہم نے اس کو سمندروں میں سے ایک سمندر دیکھا، فرمایا جو چل ہی نہیں رہا تھا۔ ایک اور حدیث ہے 3141۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک یہودی کا ذکر کیا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ تھے، یا فرمایا آپ کے ساتھ صحابہ بھی تھے۔ بس اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں معلوم ہے اس نے کیا کیا؟ کہا صحابہ نے عرض کی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے پکڑ کے میرے پاس لاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے السلام علیکم کہا؟ اس نے کہا ہاں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہیں کتابی سلام کریں تو تم صرف وعلیکم کہا کرو۔ ایک اور حدیث ہے 3142۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجمیوں کی طرف خط لکھنے کا ارادہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجمی لوگ خط بغیر مہر کے قبول نہیں کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی انگوٹھی بنوائی جس میں نقش تھا محمد رسول اللہ۔ ایک اور حدیث ہے 3143۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک یہودی نے ایک لونڈی کو عہدہ پر قتل کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی کو قتل کیا اس کے بدلے قصاصاً۔ ایک اور حدیث ہے 3144۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بے شک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد میں تھوکنا گناہ ہے اور اس کا کفارہ اس کو دفن کرنا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 3145۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکوع و سجدہ مکمل کیا کرو، اللہ کی قسم میں اپنی پشت کے پیچھے سے تم کو دیکھتا ہوں جب تم رکوع اور سجدہ کرتے ہو۔ پھر حضرت قتادہ نے فرمایا اللہ آپ کو دکھا دیتا ہے جو آپ نہیں دیکھتے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے 3147۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز شروع کرتے وقت میں نماز لمبی کرنے کا ارادہ کرتا ہوں تو میں کسی بچے کی آواز سنتا ہوں، اپنی نماز مختصر کر دیتا ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں اس سے اس کی ماں کو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ ایک اور حدیث ہے 3149۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا حال ہے اس قوم کا جو اپنی نماز میں اپنی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھا لیتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس ارشاد میں سختی فرمائی حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ڈر ہے کہیں ان کی آنکھیں اچک نہ لی جائیں۔
ایک اور حدیث ہے 3150 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، بے شک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد میں تھوکنا گناہ ہے اور اس کا کفارہ اس کو دفن کرنا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 3151 حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سحری کی، بس جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سحری سے فارغ ہوئے، یعنی میں نے ان سے کہا آپ اور نماز کے درمیان کتنا فاصلہ تھا؟ انہوں نے جواب دیا 50 آیت پڑھنے کی مقدار ہے۔ ایک اور حدیث ہے 3152 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے آگے والی صف مکمل کرو، اگر آگے جگہ کم ہو تو پیچھے ہو جاؤ۔ ایک اور حدیث ہے 3154 حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی کو کھڑے ہو کے پانی پینے سے منع کیا۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں ہم نے سوال اٹھایا بس کھانا، انہوں نے کہا یہ اس سے زیادہ برا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 3155 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 سرخ و سفید مینڈے لائے، ان دونوں کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کیا اور اپنی زبان سے بسم اللہ اللہ اکبر کہی۔ ایک اور حدیث ہے 3156 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کے پاس سے گزرے، وہ ایک بدنہ قربانی کے بڑے جانور اونٹ وغیرہ کو کہا جاتا ہے کو ہانک رہا تھا، تو اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس پہ سوار ہو جا۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بدنہ قربانی کے جانور ہے، فرمایا اس پہ سوار ہو تیرے لیے ہلاکت ہو۔ ایک اور حدیث ہے 3157 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تمام لوگوں میں سب سے زیادہ مختصر تھی تمام نمازوں میں۔ ایک اور حدیث ہے 3158 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی نماز میں ہو تو وہ آگے بڑھ کر اور نہ اپنے سامنے تھوکے، کیونکہ وہ اپنے رب سے مناجات کر رہا ہوتا ہے، یا تو اپنے دائیں طرف یا اپنے بائیں پاؤں کے نیچے تھوکے، اپنے بائیں طرف یا اپنے بائیں پاؤں کے نیچے تھوکے۔ ایک اور حدیث ہے 3160 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور پہاڑ پہ جلوہ افروز تھے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، تو احد پہاڑ ہلا، زلزلہ آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رک جا، تیرے اوپر ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک اور حدیث ہے 3161 حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زورا کے مقام پہ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک پانی والا برتن لایا گیا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیاں پوری طرح نہیں ڈوب رہی تھیں، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم فرمایا کہ وضو کرو، اپنی ہتھیلی کو اس پانی میں رکھ دیا، بس ہم نے پانی کو دیکھنا شروع کیا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کے درمیان سے نکل رہا تھا، یہاں تک کہ سارے لوگوں نے وضو کر لیا۔ ہم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی اس دن آپ لوگ کتنے تھے؟ انہوں نے جواب دیا 300۔ ایک اور حدیث ہے 3162 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ بنت حیہ نکاح سے نکاح کیے، آپ کو آزاد کرانا آپ کا حق کے مہر بنایا گیا۔ ایک اور حدیث ہے 3164 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی رات میں اپنی تمام ازواج کے پاس جاتے تھے۔
ایک اور حدیث ہے 3165 حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ بے شک اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کے پاس دن کو بھی اور رات کی گھڑیوں میں بھی چکر لگایا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کی تعداد 11 تھی۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی قدرت رکھتے تھے؟ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم باتیں کیا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 40 مردوں جتنی طاقت تھی۔ ایک اور حدیث ہے 3166 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نماز پڑھنا بھول جائے یا سو جائے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ جب اسے یاد آئے پڑھ لے۔ ایک اور حدیث ہے 3167 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں تم کو ایک ایسی حدیث نہ سناؤں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، اور یہ حدیث میرے بعد تم کسی سے بھی نہیں سنو گے۔ فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت عام ہو جائے گی، شراب کھلم کھلا پی جائے گی، زنا عام ہو جائے گا، مرد کم ہو جائیں گے، عورتیں بہت زیادہ ہو جائیں گی، اتنی زیادہ کہ ایک مرد 50 عورتوں کے لیے ہوگا۔ ایک اور حدیث ہے 3168 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی اہل کتاب ہم پہ سلام کرتے ہیں، ہم اس کا جواب کیسے دیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی اہل کتاب تم کو سلام کہے تو تم کہا کرو وعلیکم، اور تم پر بھی۔ ایک اور حدیث ہے 3169 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا رب فرماتا ہے جب بندہ میرے قریب ایک بالش ہو تو میری رحمت اس کے ایک ہاتھ قریب ہوتی ہے، جب وہ اللہ کے ایک ہاتھ قریب آئے تو اللہ کی رحمت اس کے پاس چل کر آئے گی، جب وہ اللہ کے قریب چل کر آئے گا تو اللہ کی رحمت دوڑ کر آئے گی۔ ایک اور حدیث ہے 3170 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ابن آدم کے بیٹے کے پاس مال کی ایک وادی ہو تو وہ دوسری کی تلاش میں ہوگا، اور اس کے پاس 2 ہوں تو وہ ضرور تیسری کی تلاش فکر میں ہوگا، اور ابن آدم کا پیٹ مٹی کے سوا کوئی شے نہیں بھر سکتی، اللہ تعالیٰ سے اسی کی توبہ قبول کرتا ہے جو توبہ کرتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 3171 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 3172 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے تم میں سے کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 3173 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ معراج کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے براق کو سجا کر اور لقام ڈال کر لایا گیا اور اس پہ دشوار گزرا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اسے فرمایا کیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ کرے گا؟ تیرے اوپر اللہ کے ہاں اس سے زیادہ معزز کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا اس وقت براق پسینہ پسینہ ہو گیا۔ ایک اور حدیث ہے 3174 حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کے متعلق اندہ سدرۃ المنتہا فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لیے سدرۃ المنتہا اٹھائے گا 7ویں آسمان سے، اس کے پیر اتنے بڑے بڑے تھے جس طرح مقام ہجر کے مٹکے، اس کے پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح ہیں، اس کی پنڈلی سے 2 ظاہری طور پہ نہریں نکلتی ہیں اور 2 باطنی طور پہ۔ میں نے کہا جبریل یہ کیا ہے؟ عرض کی بہرحال 2 نہریں باطن والی تو وہ جنت میں ہیں، جو ظاہر ہیں وہ نیل اور فرات ہیں۔ ایک اور حدیث ہے 3175
حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے متعلق کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر عطا فرمائی، بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے کوثر دیکھی، وہ جنت میں نہر ہے، اس کو ڈھانپا ہوا ہے موتیوں کے ساتھ۔ میں نے کہا جبرائیل یہ کیا ہے؟ عرض کی یہ وہ کوثر ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت فرمائی ہے۔ اگر آپ نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کیجیے، اس ویڈیو کو لائک کیجیے۔ اگلے میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔